السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج ہم نے سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 105 سے پڑھنا ہے۔ تو لیسن سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی ایسی مشکل میں پھنس جاتے ہیں، کچھ ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا، کوئی راستہ نظر نہیں آتا اور ہر طرف مایوسی ہوتی ہے۔ جو اپنے ہوتے ہیں وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، کوئی ساتھ نہیں دیتا اور تمام حالات جو ہیں وہ انفیوریبل ہو جاتے ہیں۔ اکثر انسان کے ساتھ کبھی ایسا ہو جاتا ہے، تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو اس بارے میں اسکالرز کہتے ہیں کہ بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن ایک وجہ جو انہوں نے بتائی کہ اصل میں اللہ ہی انسان کو ایسی جگہ پر لے کر آتے ہیں جہاں آ کر وہ بالکل بے بس ہو جاتا ہے، اور جہاں پر اس کی امید وہ لوگ بھی نہیں پوری کرتے جو کہنے کو اس کے بڑے ہمدرد ہوتے ہیں، یعنی اس کے اپنے بھی اس کا ساتھ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، وہ اپنے کہ جن پر اس کو بڑا بھروسہ اور توکل ہوتا ہے۔ اور یہی وہ جگہ ہوتی ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی اصل حقیقت دکھاتے ہیں۔ اس کے بعد انسان صرف اور صرف اللہ ہی سے امیدیں باندھتا ہے۔ جب ہر طرف سے امیدیں ٹوٹتی ہیں تو پھر انسان کو اللہ تعالیٰ نظر آتے ہیں اور وہ اپنی امیدیں صرف اللہ سے باندھتا ہے، اور پھر وہ صبر اور توکل کے راستے پہ چل پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر اس انسان کو اپنی رحمت سے سیدھی راہ دکھاتے ہیں، اسے اپنا قرب نصیب فرماتے ہیں اور اس کے سب درد اور غم دور فرما دیتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ ہی ہے کہ جو کسی بھی حال میں اپنے بندے کو نہیں چھوڑتا۔ لہٰذا ہمیں اپنی تمام تر امیدیں اس واحد رب ذوالجلال سے ہی وابستہ رکھنی چاہیے کہ جس سے نا امیدی اور بے وفائی کا کبھی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو پتہ کیا چلا کہ انسان جب بہت ہی مشکل حالات میں ہوتا ہے، جب اس کو اپنے چھوڑ جاتے ہیں، جب اس کو کسی اپنے سے ایسی تکلیف ملتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو سنبھال ہی نہیں پاتا، تو پھر اس کو اور اس وقت اس کو مایوس نہیں ہونا، وہ یہ سوچے کہ یہ تمام حالات جو ہیں یہ اللہ ہی نے پیدا کیے ہیں۔ شاید اللہ تعالیٰ اس کو ان تمام دنیا کے کمزور سہاروں سے ہٹا کر اپنے مضبوط سہارا دینا چاہ رہا ہوتا ہے۔ تو انسان اللہ کا سہارا نہیں پکڑ رہا ہوتا، اللہ پہ توکل نہیں کر رہا ہوتا، تو جب وہ سہارے دنیا کے ٹوٹتے ہیں تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات نظر آتی ہے اور وہ پھر اپنی تمام تر امیدیں اللہ سے باندھ لیتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کا سہارا پکڑ لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہی کافی ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا مضبوط ترین سہارا عطا فرمائے، اپنا ساتھ عطا فرمائے، اور کبھی نہ ٹوٹنے والا توکل نصیب کرے، اور سب کو چھوڑ کر ہم صرف اور صرف اللہ پہ بھروسہ کریں، تو پھر ہمیں لوگوں کے رویوں کی تکلیف بھی نہیں ہوگی، لوگوں کے چلے جانے کی تکلیف نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا ساتھ عطا فرمائے۔ اللہم انا نجعلک حبک وحب رسولک، اللہم اجعلنا عندک ولیجا واجعلنا عندک زلفا وحسن مآب۔ چلیں جی، اب اپنا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج ہم نے سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 105 سے پڑھنا ہے۔ پہلے آپ اپنا لفظی ترجمہ لکھنا شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ لکھیں جی۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والوں، یا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، علیکم، علی پر، کم تم پر، انفسکم، انفس نفس یا جان، اور کم اپنی جانیں یا اپنی جانوں، اب بریکٹ میں لکھ لیں کی فکر لازم ہے، تم پر اپنی جانوں کی فکر لازم ہے۔
یہ بریکٹ میں ضرور لکھ لیں، ورنہ آپ کو پھر اس کا ترجمہ سمجھ میں نہیں آئے گا، اس کا جو مفہوم سمجھ میں نہیں آئے گا۔ لا نہیں، یدرو وہ نقصان پہنچائے گا یا وہ ضرر پہنچائے گا، کم تمہیں، من جو، ضلع گمراہ ہوا، یعنی کہ جو گمراہ ہو گیا وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اذا جب، اہتدیتم، اہتدی ہدایت پر ہو، تم جب تم ہدایت پر ہو، یعنی جب تم ہدایت پر ہوگے تو جو گمراہ ہو گیا وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، یعنی اس کی جو گمراہی ہے وہ تمہاری ہدایت کے لیے کوئی نقصان دہ چیز نہیں ہے۔ اللہ، الی طرف، اللہ کی طرف، مرجعکم، مرجع جمع ہونا ہے یا لوٹنا ہے، رجوع کرنا ہے، کم تمہیں، مرجعکم لوٹنا ہے تمہیں، جمیعاً سب کو، یعنی کہ تم سب کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ، پھر، یُنَبِّئُ وہ جتلا دے گا، کم تمہیں، پھر وہ تمہیں جتلا دے گا۔ کتنے لفظ بنے؟ پھر، یا وہ، نبئ جتلا دے گا، کم تمہیں۔ بما جو، کن تھے، تم تھے، تعملون عمل کرتے، یعنی جو عمل بھی تم کر کے آئے تھے جب اللہ کی طرف لوٹ آئے جاؤ گے تو وہ پھر تمہیں وہ ساری اعمال جتلا دے گا، بتا دے گا۔ پھر خطاب ہے ایمان والوں سے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، شہادت گواہی، شہادت ہوتا ہے گواہی، آگے پھر بریکٹ میں لکھیں کا طریقہ، شہادت گواہی کا طریقہ، بینکم، بینی درمیان، کم تمہارے درمیان، شہادت بینکم گواہی کا طریقہ تمہارے درمیان، یہ ہے بھی بریکٹ میں لکھیں، کیا ہے؟ اذا جب، حضر آئے، احدکم احد کسی ایک کو، کم تم میں سے کسی ایک کو، آئے، الموت موت، ہینا وقت، الوصیتی وصیت، یعنی وصیت کے وقت، ہین الوصیتی وصیت کے وقت، اثنانی دو، ذوا عدل عدل انصاف والے، میں نے آپ کو بتایا تھا ذوا یا ذو آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے والے، ذوا عدل انصاف والے، منکم من سے، کم تم میں سے۔ یہ تھوڑا سا لیسن آج کا اس طرح سے مشکل ہے کہ آپ کو اس کے بیچ میں کچھ لفظ ایڈ کرنے پڑیں گے تب آپ کو اس کی سمجھ آئے گی، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب ایک لینگویج سے دوسری لینگویج میں جاتے ہیں تو
وہ بالکل ایگزیکٹ میننگ نہیں ہوتے. ہر لینگویج کے اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے، تو اس میں ہمیں کچھ الفاظ ایڈ کرنے پڑتے ہیں اس کو ربط دینے کے لیے، اس کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے. تو یہاں پر کیا آ گیا؟ ہین وصیتی، وصیت کے وقت تم میں سے دو جو ہیں دو انصاف والے، معتبر، اس کے آگے انصاف والے سے مراد یہ ہے کہ معتبر لوگ جن کی بات کے اوپر ٹرسٹ کیا جا سکتا ہو، وہ موجود ہوں. او یا آخرانی، اور دو، دوسرے دو، من سے، غیری کم، غیری سوا، کم تمہارے سوا. یعنی اگر تم میں سے دو معتبر انصاف والے موجود نہیں ہیں تو پھر کوئی اور دو لے لو جو کہ تم میں سے نہ ہوں، تمہارے سوا ہوں. ان اگر، ان تم، ان یہ کہ تم، یہ کہ تم، ضرب تم سفر کر رہے ہو، ضرب سفر کر رہے ہو، تم سفر کر رہے ہو تم، فی میں، الارضی زمین، یعنی زمین میں سفر کر رہے ہو، سفر پر ہو. تو پھر کیا کرو؟ پھر کوئی اور دو لوگ جو اس وقت وہاں موجود ہوں وہ لے لو گواہ کے طور پہ، جو تمہاری وصیت کی گواہی دیں. تو جب ایسے حالات ہوں، فَأَصَابَتْكُمْ، پھر، یعنی تم سفر میں ہو تو کیا ہو؟ اصابت، پہنچے، کم تمہیں، پھر پہنچے تمہیں، مصیبتو، مصیبت، الموتی، موت کی. یعنی کہ تم سفر کر رہے ہو اور اچانک تمہیں موت آ جاتی ہے، تو پھر تم کوئی سے بھی دو گواہ لے لو وصیت کرنے کے لیے جو تمہاری وصیت کی گواہی دیں. تحبسونہما، تحبسونا، روک لو، تم روک لو، ہما، ان دونوں کو. یہ آپ کو میں نے بتایا تھا نا، ہما، کما، یہ دو کے لیے آتا ہے. تو ان دونوں کو، وہ جنہوں نے وصیت کے وقت جو گواہ تھے، ان کو روک لو، من سے، بعدی بعد، الصلاتی، نماز، یعنی نماز کے بعد انہیں روک لو. فَيُقْسِمَانِ، پھر، یقسمانی، قسم کھائیں وہ دونوں. یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا جب اینڈ پہ آنی، عینی آتا ہے تو یہ بھی دو کے لیے ہوتا ہے. تو یہاں پہ یقسمانی آیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ جو دو گواہ تھے وہ دونوں قسم کھائیں، باللہ، اللہ کی. ان اگر، ارتبتم، شک ہو تمہیں، یعنی اگر تمہیں ان پر شک ہو تو پھر ان دونوں کو تم کہو کہ بھئی آپ دونوں اللہ کی قسم کھائیں. کس بات پر؟ لا، نہیں، نشتری، مول لیتے، اور شروع میں جو نون ہے اس کا مطلب ہے ہم مول لیتے، نہیں ہم مول لیتے، بہی، اس پر. کس پر؟ یہ جو وصیت ہمیں ہمارے سامنے دی گئی اور جو گواہی ہم دے رہے ہیں اس کے اوپر ہم کو مول نہیں لیتے. سامنن، کوئی قیمت. کوئی کہاں سے آیا؟ کیونکہ یہ اینڈ پہ تنوین آ گیا
تو اس میں ہم کوئی اور چند اس طرح کے اضافے کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ کریں۔ ثمناً کوئی قیمت، و اور، لو اگر، یا خواہ بھی مطلب ہوتا ہے لو کا، کانا ہوں اور خواہ ہوں، ذا قربا رشتہ دار، وا اور، لا نہیں، نکتم ہم چھپاتے، نون شروع کا جو ہے وہ ہم کے لیے، اور آگے نکتم ہم چھپاتے، شہادت گواہی، شہادت اللہ اللہ کی، یعنی ہم نے جو گواہی دی ہے اللہ کو، جس پر ہم نے قسم کھائی اس کی، اور وہ گواہ بنا کر، اللہ کو گواہ بنا کر ہم نے گواہی دی ہے، تو ہم یہ گواہی چھپاتے نہیں ہیں۔ اور اگر ہم ایسا کریں تو پھر کیا ہے؟ انا یقیناً ہم، اذن اس صورت میں، یعنی اگر ہم گواہی چھپائیں تو اس صورت میں، لمن الآثمین، لام یقیناً، من سے، آثمین گنہگار، تو پھر ہم یقیناً گنہگاروں میں سے ہوں گے۔ پھر، ان اگر، اوسیرا خبر ہو جائے، علا پر، انا کہ، ہما وہ دونوں، ہما پھر دو کے لیے آئے گا، کہ وہ دونوں، استحق سزاوار ہیں، یعنی گناہ کے سزاوار ہیں، اسمن گناہ کے سزاوار ہیں، یعنی اس بات کا پتہ چل جائے کہ وہ دونوں گناہ کے سزاوار ہیں، یعنی انہوں نے شہادت کو چھپایا ہے یا کوئی اس میں گڑبڑ کی ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ فآخرانی، تو آخرانی دو اور، آنی آ گیا نا، دو آ گیا، دو اور، یعنی دو اور لوگ، یقومانی کھڑے ہوں، مقام جگہ، ہما ان دونوں، یعنی ان دونوں کی جگہ پر پھر کوئی اور دو لوگ کھڑے ہو جائیں۔ من سے، الذین وہ لوگ جو، استحق حق مارنا چاہا، علیہم علا پر، ہم ان پر، یعنی جن کا حق مارا جا رہا تھا ان میں سے دو لوگ اور کھڑے ہو جائیں ان کی جگہ پر۔ الاولانی سب سے زیادہ قریب، الاولیانی سب سے زیادہ قریب، یعنی وہ جو کہ میت کے سب سے زیادہ قریب ہوں وہ کھڑے ہو جائیں، ان کا میت سے قریبی رشتہ ہو۔ اور اگین فیقسمانی، پھر یقسمانی وہ قسم کھائیں، یعنی وہ دونوں قسم کھائیں، وہ جو دوسرے دو کھڑے ہوئے ہیں، باللہ اللہ کی۔ اور کیا قسم کھائیں؟ لشہادتنا، لا یقیناً، شہادت یا گواہی، نہ ہماری، کہ یقیناً ہماری گواہی، احق
زیادہ حق پر ہے یا زیادہ صحیح ہے، من سے شہادتی ہما، شہادتی گواہی کے، ہما ان دونوں کی گواہی سے ہماری گواہی زیادہ صحیح ہے، اس پر وہ قسم کھائیں۔ وا اور ما نہیں، اعتدینا، اعتدی زیادتی کی، نہ ہم نے، اور ہم جو ہیں ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی، یعنی کوئی غلط بات نہیں کی۔ انا یقیناً ہم، اذن اس صورت میں، یعنی کس صورت میں کہ اگر ہم زیادتی کریں، اس صورت میں لمن الظالمین، لا البتہ، من سے، ظالمین ظالموں، یعنی اگر ہم زیادتی کریں تو پھر ہم یقیناً ظالموں میں سے ہوں گے۔ ذالک یہ، ادنا، ادنا زیادہ قریب ہے، ان کے، یاتو وہ لائیں، یا وہ کے لیے اور آتو لائیں، یا وہ دیں یا وہ لائیں، بشہادتی گواہی، علی پر، وجہیہا وجہی رخ، اور ہا اس کے یعنی اس کو اگر آپ لکھیں اس کے صحیح طریقے پر، او یا یخافو وہ ڈریں، ان کے، تردہ رد کر دی جائے گی، ایمان قسم۔ آپ کو پتہ ہے نا، ایمان ایمان ہوتا ہے اور ایمان قسم ہوتا ہے، صرف زیر اور زبر سے اتنا فرق پڑ جاتا ہے۔ ایمان قسم، بعد بعد، ایمانہم ایمانی قسم، ہم ان کی قسم۔ تو کیا مطلب پڑا کہ وہ ڈریں کہ ہماری قسم ان کی قسم کے بعد رد کر دی جائے گی۔ واتقوا وا اور اتقوا ڈرو، اللہ سے، واسمعوا وا اور اسمعوا سنو، وا اور اللہ لا نہیں، یہدی وہ ہدایت دیتا، القوم قوم کو، الفاسقین نافرمان قوم کو اللہ ہدایت نہیں دیتے۔ بس یہاں تک ہم کریں گے آج۔ تھوڑا سا لیسن جو ہے وہ مشکل ہے، تو آپ بڑے دھیان سے اس کو لکھیں اور جو اس کی ایکسپلینیشن ہے اس کو ضرور سمجھیں، ورنہ آپ کو اس کا مفہوم سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو اس لیے اس کو سمجھ کے پھر لیسن کو یاد کریں اور سنائیں۔ یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم پر ذمہ داری ہے صرف اپنی جانوں کی، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جو کوئی گمراہ ہو جائے وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا جبکہ تم ہدایت پر ہو، اور اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے اور وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو فرما رہے ہیں کہ تم پر تمہاری اپنی جانوں کی ذمہ داری ہے، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان جو ہے وہ دوسروں کو ہدایت کے راستے پر نہ بلائے، ان کو برائی سے روکے نہیں، ان کو نیکی کا حکم نہ دے، یہ سب کچھ کرنا تو سب سے زیادہ ضروری ہے،
لیکن یہ کہ اگر آپ کی ساری کوششوں کے باوجود کوئی بات نہیں سمجھ رہا اور نہیں مان رہا، تو پھر وہ جو غلطی کر رہا ہے جس سے آپ اس کو روک رہے ہیں، پھر اس گناہ کی ذمہ داری آپ پر نہیں آئے گی۔ آپ نے اپنی پوری کوشش کر لی ایک انسان کو غلط کام سے بچانے کے لیے، اس کو سیدھے رستے پہ لانے کے لیے پوری کوشش کرنی ہے اور بار بار کرنی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر وہ نہیں سمجھتا، وہ نہیں مانتا، تو پھر آپ اپنی فکر کریں، اپنے آپ کو ہدایت پر رکھیں۔ کسی کا ہدایت پہ نہ ہونا وہ آپ کی ہدایت کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور پھر یہ کہ اللہ کی طرف تو لوٹنا ہی لوٹنا ہے، اور جس روز اللہ کی عدالت لگے گی تو اس کے سامنے پیشی ہوگی، تو پھر وہ ساری باتیں سامنے کھول کے رکھ دے گا، وہ آپ کو بتا دے گا جو کچھ آپ عمل کر کے آئے ہیں۔ آگے ہے یا ایھا الذین آمنو، پھر دوبارہ سے ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا اور فرمایا کہ اے اہل ایمان، تمہارے درمیان شہادت کا نصاب ہے، یعنی گواہی دینے کا، جب کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو تو کیا کرے؟ تو تم میں سے 2 معتبر اشخاص کو بطور گواہ موجود کرے۔ یعنی کہ کوئی انسان جب دنیا سے جا رہا ہو تو وہ وصیت کرے، اور جب وہ وصیت کرے جو کچھ وصیت اس نے کرنی ہے، تو اس وقت جو بھی تم میں سے لوگ موجود ہیں ان میں سے 2 لوگوں کو گواہ ضرور کر لے۔ یعنی موت سے قبل وصیت کے وقت اپنے لوگوں میں سے 2 گواہ مرد مقرر کر لیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو وصیت کی جاتی ہے وہ کل ترکے کی صرف 1/3 حصے پر کی جا سکتی ہے، اس سے زیادہ کی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ باقی جو وراثت کے قوانین میں ہم پڑھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے خود مقرر کر دیے ہیں وارثوں کے حصے۔ صرف 1/3 جو جائیداد کا حصہ ہے وہ اس کی وصیت کی جا سکتی ہے۔ جب کوئی مرنے والا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، اور وہ وصیت بھی وارثوں کو نہیں کی جا سکتی، جو کہ غیر وارث ہیں ان کو کی جائے گی۔ جن کے حصے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں ان کو نہیں پھر وصیت کی جا سکتی، وہ تو اللہ کے مقرر کردہ حصے ہیں۔ ہاں، جو وراثت میں شریک نہیں ہیں ان کے لیے جو مرنے والا ہے وہ وصیت کر سکتا ہے، اور وہ صرف 1/3 کی کر سکتا ہے۔ اور اس موقع پر جب کہ وہ وصیت کر رہا ہو اس 1/3 کی، تو 2 گواہ وہ موجود ہوں جو کہ گواہی دے سکیں۔ آگے ہے یا دوسرے 2 آدمی تمہارے غیروں میں سے، اگر تم زمین میں سفر پر نکلے ہوئے ہو اور حالت سفر میں تمہیں موت کی مصیبت پیش آ جائے۔ یعنی اگر حالت سفر میں کسی کو موت کا وقت آ جاتا ہے تو وہ وصیت کرنا چاہتا ہے اس وقت اس 1/3 کی، تو ایسی صورت میں وہ کوئی، یعنی ظاہر ہے اس وقت ہو سکتا ہے اس کے اپنے موجود نہ ہوں اپنوں میں سے، تو وہ پھر جو غیر لوگ ہیں ان میں سے وہ 2 گواہ لے لے۔ یعنی پھر وہ ان میں سے کوئی سے بھی 2 جو اس کو لگے کہ یہ بہتر لوگ ہیں، معتبر ہیں، تو ان کو ایز اے گواہ سامنے بٹھا کر پھر وہ وصیت کرے۔ اور اگر اپنے سفر میں نہیں ہے اور اپنے گھر میں ہی اس کو موت آ رہی ہے، تو پھر وہ جو اپنے قریبی رشتہ دار ہیں، اپنوں میں سے مراد یہ ہے جو اپنے قریبی رشتہ دار ہیں، قرابت دار ہیں، ان میں سے 2 معتبر آدمیوں کو گواہ بنا لے اس 1/3 کی وصیت کرتے ہوئے۔ پھر آگے فرمایا تم ان دونوں گواہوں کو نماز کے بعد مسجد میں روک لو۔ یعنی جب وصیت کے بارے میں لوگ پوچھیں کہ بھئی یہ بندہ تو فوت ہو گیا، تو اس نے کیا وصیت کی ہے، کس کو وصیت کی ہے، اور اس میں کچھ شک کا بھی احتمال ہو، تو نماز کے بعد ان دونوں گواہوں کو مسجد میں روک لیا جائے۔ کیونکہ پہلے زمانوں میں نماز تو سب پڑھتے تھے، اور جب مسجد میں سب جمع ہوتے تھے تو ان کے اس وقت نماز کے بعد اہم فیصلے، اہم باتیں کی ہوتی تھی مسجد کے اندر ہی۔ وہی ان کا ایک کمیونٹی ہال ہوتا تھا، اور وہاں پر وہ ایک طرح کی اہم باتیں اسی مسجد میں جب سارے نمازی اکٹھے ہوئے ہوتے تھے تو وہاں پر وہ اہم باتیں ہوتی تھی۔ اس لیے فرمایا کہ پھر تم ان دونوں گواہوں کو جب نماز ختم ہو جائے، سب لوگ اکٹھے ہوئے ہوں، تو پھر تم ان گواہوں کو روک لو جو کہ یعنی جب وصیت
سے متعلقہ لوگ پوچھیں کہ بھئی یہ بندہ فلاں فوت ہو گیا ہے تو اس نے کیا وصیت کی ہے، اور شک بھی ہو کہ پتہ نہیں اس نے کس کو کتنا دیا ہے، تو اس ٹائم پر وہ ان لوگوں کو جو گواہ تھے وصیت کے ٹائم پر، ان کو روک لیا جائے مسجد میں، اور پھر وہ دونوں اللہ کی قسم کھائیں۔ اگر تمہیں شک ہو، یعنی کہ ان کو شک ہو کہ بھئی وہ ہیرا پھیری کر جائیں گے یا صحیح بات نہیں بتائیں گے، تو پھر وہ اللہ کی قسم کھائیں۔ یعنی مطلب یہ بنا کہ اگر ان کے بارے میں شک ہو کہ کہیں یہ وصیت بدل نہ دیں، کہیں ان میں غلطی نہ ہو جائے، تو تم ان سے قسم اٹھوا لو اللہ کی، کہ تم اللہ کی قسم کھاؤ کہ میں جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا، اور وہ نماز کے بعد مسجد میں حلف کی بنیاد پر شہادت دیں، اور اس طرح کہیں، کیا کہیں؟ ہم اس کی کوئی قیمت وصول نہیں کریں گے اگرچہ کوئی قرابت دار ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی ہم اس شہادت سے نہ تو خود کوئی ناجائز فائدہ اٹھائیں گے، نہ کسی کے حق میں کوئی بھی نا انصافی کریں گے، اور نہ ہی کسی رشتہ دار یا عزیز کو کوئی ناجائز فائدہ پہنچائیں گے، اور نہ ہم چھپائیں گے اللہ کی گواہی کو۔ تو اللہ کی گواہی اللہ کی طرف سے امانت ہے، تو یہ اتنی قسم، وہ ان تمام چیزوں پر قسم اٹھا کر اور پھر وہ اپنی جو بھی گواہی ہوگی وہ دیں گے۔ اور اگر انا اذا لمن العاصمین، اگر ہم ایسا کریں، یعنی یہ اوپر کی باتیں جو بتائی گئی ہیں کہ اگر شہادت کو چھپائیں یا کسی کی طرفداری کریں یا کسی کو ناجائز فائدہ پہنچانا چاہیں یا کوئی اور اس طرح کی شہادت میں ہیرا پھیری کریں، تو پھر اس صورت میں یقیناً وہ کہیں گے کہ ہم گنہگاروں میں شامل ہوں گے۔ یہ ساری بات وہ اس اوتھ میں کہیں گے، جو قسم اٹھائیں گے اس میں یہ ساری بات جو ابھی ہم نے پڑھی ہے، یہ وہ کہیں گے کہ ہم یہ ساری بات پہ قسم کھاتے ہیں کہ ہم بالکل صحیح بات کریں گے۔ آگے ہے فَإِنْ أُعْثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا، پھر اگر معلوم ہو جائے کہ ان دونوں نے جھوٹ بول کر گناہ کمایا ہے، یعنی حلفیہ بیان بھی غلط دیا ہے، قسم بھی کھائی ہے اور قسم کھانے کے بعد بھی انہوں نے اس کا پاس نہیں رکھا، اور وہ جو حلفیہ بیان دیا ہے وہ بھی غلط دیا ہے، یہ پتہ چل جائے، اور وصیت میں ترمیم کی ہے، اس کے باوجود کہ نماز کے بعد مسجد کے اندر انہوں نے حلف اٹھا کر بات کی ہے، تو اگر یہ پتہ چل جائے کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی وہ جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ ہر معاشرے میں ہر طرح کے انسان ہوتے ہیں اور کئی انسان اس طرح کی حرکت بھی کر جاتے ہیں، تو پھر کیا کریں؟ پھر کیا کرنا ہے؟ پھر آگے فرمایا تو اب دو اور لوگ ان کی جگہ پر کھڑے ہوں، ان لوگوں میں سے جن کی حق تلفی کی ہے ان پہلے دو لوگوں نے۔ یعنی اب کیا کرنا ہے؟ اب پتہ چل گیا کہ جی یہ لوگ جنہوں نے مسجد میں قسم اٹھا کر اپنی ساری بات میت کے شہادت کے بارے میں بتائی ہے، لیکن شک پڑ گیا ہے کہ یہ غلط بات کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر کوئی دو اور لوگ کھڑے ہو جائیں گے ان کی جگہ پر، اور وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کی حق تلفی ہوئی ہے، کہ جن کو شبہ ہوگا کہ بھئی یہ فیصلہ تو ہمارے بارے میں تھا اور انہوں نے غلط بات کی ہے، تو پھر ان میں سے دو لوگ کھڑے ہوں گے۔ اب وہ کھڑے ہو کر کہیں گے کہ یہ لوگ ہمارا حق مار رہے ہیں، انہوں نے وصیت کے اندر خیانت کی ہے، یعنی یہ پھر وہ ان کو کہیں گے۔ پھر وہ دونوں اللہ کی قسم کھائیں کہ ہماری گواہی زیادہ حق پر ہے ان دونوں کی گواہی سے۔ اب یہ جو دوسرے دو لوگ ہیں، اب پھر وہ سارا کچھ ریپیٹ کریں گے کہ وہ پھر قسم اٹھائیں گے، اور اب وہ کیا کہیں گے کہ ہماری گواہی جو ہے، جو ہم کہہ رہے ہیں یہ زیادہ صحیح ہے، اور ان دونوں کی گواہی جو ہے یہ غلط ہے، انہوں نے غلط بیانی کی ہے، اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی ہے، اگر ایسا ہو تو یقیناً ہم ظالموں میں سے ہوں گے۔ پھر اب وہ یہ قسم کھائیں گے یہ دونوں کہ بھئی ہم صحیح ہیں، وہ غلط ہیں، اور اگر ہم زیادتی پر ہوں تو پھر یقیناً ہم ظالموں میں سے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ طریقہ قریب تر ہے اس سے لوگ ٹھیک ٹھیک شہادت پیش کریں۔
یعنی کہ یہ اس طریقے سے، یعنی یہ طریقہ زیادہ قریب ہے کہ اس سے لوگ شہادت جو ہے وہ ٹھیک ٹھیک پیش کریں، یا کم از کم انہیں خوف رہے کہ ہماری قسمیں ان کی قسموں کے بعد رد کر دی جائیں گی۔ یعنی وہ جو پہلے جو دو لوگوں نے اللہ کی قسم اٹھائی تھی ان کی قسم رد ہو جائے گی، اور پھر ان کی قسم جو ہے وہ قائم مقام ہو جائے گی، کیونکہ انہیں معلوم ہوگا کہ اگر ہم نے جھوٹی قسم کھا بھی لی اور پھر اگر دونوں فریق بھی قسم کھا گئے، دوسرا فریق بھی قسم کھا گیا، تو ہمارا منصوبہ کامیاب نہیں ہوگا، لہٰذا وہ اس کی ہمت نہیں کریں گے، وہ صحیح قسم اٹھائیں گے۔ اور اللہ کا تقوی، اللہ تعالیٰ پھر آگے فرما رہے ہیں یہ ساری بات بتانے کے بعد، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سن رکھو۔ کیا سن رکھو؟ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، کہ اللہ ایسے نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹی قسمیں بھی کھا جاتے ہیں، اس طرح کے نافرمان لوگ۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے یہ معاملہ کہ جیسے آپ نے سورۃ نور میں وہ جو تھا، ابھی آپ آگے پڑھیں گے کہ ایک شخص، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو کوئی بدکاری کرتے ہوئے دیکھے اور اس کے پاس کوئی گواہ نہ ہو، آپ کو پتہ ہے نا کہ اگر کوئی زنا کا الزام کسی پر لگائیں تو 4 گواہ لانے ضروری ہیں، اگر 4 گواہ نہیں لائیں گے تو الزام لگانے والے کو سزا ملے گی۔ تو اب اگر کوئی شوہر ایسا اپنی بیوی کو دیکھتا ہے کرتے ہوئے اور اس کے پاس کوئی گواہ موجود نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے حکم وہاں پر دیا گیا کہ وہ 4 مرتبہ قسم کھا کر کہے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں۔ تو اس ایک شخص کی، وہ اس شوہر کی جو ہے، اس کی گواہی جو ہے وہ 4 گواہوں کے برابر ہو جائے گی۔ 4 بار قسم اٹھائے گا نا تو 4 گواہوں کی جگہ اس کی گواہی اس کے 4 لوگوں کے برابر ہو جائے گی۔ لیکن پھر اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اگر بیوی جو ہے وہ بھی 4 مرتبہ قسم کھا لیتی ہے اور وہ قسم کھا کر کہتی ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ شوہر میرا جو ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے اور مجھ پر تہمت لگا رہا ہے، اور 5ویں مرتبہ وہ یہ کہتی ہے کہ مجھ پر اللہ کا غضب ہو اگر اس کا الزام درست ہو، تو پھر شوہر کی گواہی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور پھر بیوی کی جو قسم ہے وہ اس کے اوپر معاملہ چلے گا۔ تو یہ بھی یہی معاملہ ہے اوپر گواہی والا، کہ اگر وہ پہلے والے 2 جو ہیں انہوں نے قسم اٹھائی لیکن اس کے اوپر شک ہوا کہ وہ غلط بیانی کر رہے ہیں، تو پھر 2 اور لوگ آ گئے اور انہوں نے قسم اٹھائی کہ جی یہ جھوٹ بول رہے ہیں، تو ان کی جو پھر قسم ہے وہ ساقط ہو جائے گی، اور ان کا بیان جو ہے پھر وہ رہے گا، اور پھر ساتھ وہ یہ بھی کہیں گے کہ اگر ہم جھوٹ بولیں تو پھر ہم ظالموں میں سے ہیں۔ تو یہ بالکل ویسا ہی معاملہ ہے۔ اور شہادت کا، جب کوئی فوت ہو رہا ہو اور وہ وصیت کر رہا ہو 1/3 مال کی، تو یہ تھوڑا سا آپ کو سمجھنا پڑے گا، ورنہ پھر اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ دھیان سے اس کو قرآن سامنے رکھ کے جب آپ یہ تفسیر بھی سنیں گے اور لفظی ترجمہ بھی سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے اور ہمیں صحیح طور پہ پڑھنے کی توفیق دے۔ اگر مجھ سے کچھ بتانے میں غلطی ہوئی ہو تو اللہ مجھے معاف فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔